بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زبیر ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ بسم اللہ الرحمن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ایک بڑی مصیبت، بڑا حادثہ، بڑی تکلیف چل رہی تھی۔ اس سلسلے کے اندر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حاضر نقل فرماتے ہیں۔ کون سی بڑی مصیبت؟ تدور رقونا الیہ ما نلقى من الحجاج، اسلام کی چکی حجاج ابن یوسف کی طرف سے ایک تشبیہ جو ایذا رسانیاں ہم کو ہو رہی تھی اور اس طرح کی جو مظالم ہمارے اوپر ہو رہے تھے، اس سلسلے میں ہم شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ کے مدرسے میں تعلیم برابر چل رہی ہے؟ دراصل حجاج نے تعلیم بڑے مظالم کیے تھے، تو حضرت انس کو عرض کرنے گئے کہ حاصل کیا حجاج ظلم کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کوئی بڑی آفات مصیبت آوے، دین اور شریعت تو بڑوں کی طرف رجوع کرنا برابر چلتے رہیں گے، جیسے کہ حضرت زبیر نے اپنے بڑے یعنی اس زمانے میں اکابرین صحابہ مسلمانوں صحابہ موجود ہے، تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر شریعت کے مصیبت کیسے حل کرنے کی یہ طریقہ معلوم کرو۔ دوسرا معنی فقال، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نصیحت کر کے فرمایا، امور اصبروا، صحیح نظام کے مطابق برابر چلتے رہیں گے، کرو جو ظلم ہو مسلمانوں کے اس پر صبر کرو، اجتماعی امور، اسی لیے کہ نظام کے مطابق برابر آئندہ جو زمانے بھی تمہارے اوپر آئیں گے، کب تک؟ وہ اس وقت کے زمانے سے زیادہ برے آئیں گے، فرمائے یعنی اس وقت کے اوپر جو خطرناک امیر تمہارے اوپر مسلط ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قتل کا ایک ماحول والا زمانہ ہے، اور آئندہ اس سے بھی بڑے ظالم امیر اور خطرناک زمانہ آئے گا، اور بعض شراح نے بل کے معنی کر کے رہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے تھے 37 سال تک، یعنی اسلام کی گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے اسلام اور حجاج کے تمام آنے والا بادشاہ عادل ہو، 35 سال تک یا 36 سال تک یا 37 سال تک جتنا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مبارک زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا، وہ 35 سال دنیا کے اندر مظالم بڑھتے چلے جائیں گے، پھر فتنے آئیں گے۔ کیا ابھی تو حضرات صحابہ موجود ہے کام شریعت اور یہ مظالم تم دیکھ رہے چلیں گے، آئندہ جو دور آئے گا 37 سال کے زمانے سے اور دور زمانہ آئے گا۔ اب یہ گنتی تو اس وقت پر تو دنیا میں کیسے کیسے ظالم لوگ تم کو دیکھنے کو ملیں گے، اس کی گنتی کہاں سے کرنے کی؟ اسی لیے صبر کرو، نمبر اول، اور صبر کر کے بعض حضرات یہ کہتے ہیں دیکھو جتنا زمانہ دور نبوت سے قریب ہوگا، جتنا خیر زمانے سے، اور جتنا زمانہ دور نبوت سے دور ہوگا اس قدر شر بڑھتا چلا جائے گا۔ جو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ باسی روٹی ہجرت اور باسی پانی پسند کرتے، اس ہجرت سے یہ 35 کہ وہ کچھ گھنٹے تو حضور کے زمانے سے قریب لینے کے، یعنی اس وقت صبح کے اندر اگر کسی کو روٹی کرے تو کل کی باسی سال پر حضرت عثمان کی شہادت، آج کے مقابلے میں کل بنی ہوئی روٹی حضور کے زمانے سے 24 گھنٹے قریب ہے۔ حضرت عثمان اس لیے گویا کہ دور نبوت سے وہ اتنی پہلے تک، اور آج بنی ہوئی روٹی دور اجتماعی نظام 24 گھنٹہ اور زیادہ چلتا دور ہوئی۔ یہ سلف 35 سال پورے ہوئے، عادت اور معمول سب سے پہلا حادثہ باسی پانی سے حضور حضرت عثمان کی اور باسی روٹی،
تو گویا کہ زمانہ جتنا دور نبوت سے دور ہوتا چلا جائے گا جمل اس قدر دنیا کے اندر شرف اتنے بڑھیں گے. اس لیے حضرت انس نے کہا کہ تم لوگ صبر کر کے اس میں چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ انس نے کیا فرمایا اونٹ پر سوار سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی یہ بات میری اپنی ذاتی بات نہیں ہے بلکہ میں نے یہ بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے سنی ہے کہ آئندہ زمانوں کے اندر علی رضی اللہ تعالی لوگ آئیں گے. معاویہ صبر کہاں تک کرنے کا تو وہاں تک اسلام کی اجتماعی یہاں تک کہ تمہاری موت چلتے جاوے وہاں تک 35 یا 36 یا آگے کا نتیجہ یہاں نکال لینے کا اس اسلام موت آ جائے کے اندر فساد ظالموں کا برا انجام اور مظلوموں کا اچھا انجام تم کو آخرت میں دیکھنے کو ملے گا کہ موت کے بعد حضرت برے انجام میں ہوں گے اور مظلوم اچھے کو جو انجام کے اندر ہوں گے. وہاں سے شریف کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے غار ہیرا میں حدیث شریف کے اندر کیا معلوم وحی نازل ہوئی الذی بعدہ اشر نبی بنایا گیا کہ حجاج کے بعد جتنے بھی دور آئیں گے وہ بڑے بدترین دور آئیں گے اور 37 سال حالانکہ حجاج کے اندر کیا کہا جائے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا اور پہلا جو بڑا پرامن عدل و انصاف کا زمانہ آیا اور اس کے بعد امت کے اندر دوسرے بھی بہت سے عدل و انصاف والے بادشاہ پیدا ہوئے امیر پیدا ہوئے خلیفہ اور آخری زمانے میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اسلام کا نظام عدل و انصاف امن و امان پورے عالم میں عام ہو جائے گا خیر ہی خیر ہو جائے گی. اور پھر کیسے مطلقاً فرمایا کہ اشر منہ بعد نمبر 3 سوال سمجھ میں آیا. بعض حضرات اس سوال کے دو حل ذہن میں شروع کرنے کی پہلا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ حدیث بیان زمانے اگر اس وقت سے 35 36 37 اعتبار مراد لینے کے گنتی کیا گیا ہے. جیسے کہ ایک حدیث کہ بھئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ میں فرمایا کہ دیکھو آج کا دن بادشاہ کا زمانہ یا حضرت مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ دنیا میں زندہ وہ عدل و انصاف اس میں سے کوئی بھی زندہ نہیں خیر اور بھلائی کا زمانہ ہوگا. جس دن یہ حدیث یہ چند زمانے مستثنا سے 100 سال صحابہ نے حکم جو لگایا جاتا ہے تو جو حضور کے فرمان اغلب احوال کے اوپر موجود حکم لگایا نہیں تھا. دوسری ایک بعض نے حضور کے اس حدیث کے فرمان جب کسی چیز 35 36 37 سال کا زمانہ تو مراد تھوڑی بہت جو خیر ہوتی ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ کے یہ آخری ایام میں ارشاد فرمائے ہے. تو پھر اگر چیز کے اندر خیر معمولی برائی زیادہ سال پورے ہونے کے بعد معمولی خیر کو سامنے نہیں کیا جاتا بلکہ اکثر جو شر اور برائی ہے اسی کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ تنبوہ ہو جائے. چونکہ بعد والے زمانوں کے اندر شر فتنے عام اور زیادہ ہونے والے اور خیر قلیل ہوگی پہلے جو شر کو اجاگر کیا ان کے راستے پر چل کر ہلاک نہیں فرمایا. جی یعنی یہ زمانہ جو اچھا نظام کا شریعت اور دین پہ عمل کا اس زمانے کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ ہلاک ہوں گے. تو کیسے ہلاک ہوں گے؟ پہلے لوگوں کے راستے پر چل کے ہلاک ہوں گے. پہلے لوگ سے کون مراد ہے؟ پچھلی امتیں مراد ہے. یعنی جس طریقے سے قوم عاد قوم سمود قوم لوط قوم ہود وغیرہ ہلاک ہوئی اللہ کے احکام کو پامال کر کے نبی کی مخالفت کر کے اس طریقے سے یہ روایت سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی جو لوگ آئیں گے وہ بھی ہلاک ہوں گے. اب آگے ہلاکت کی وجہ بیان کرنے سے پہلے حضرت حذیفہ کی مخالفت نبی کے طریقوں کی مخالفت اللہ کی قسم آگے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں ہلاک ہوں میرے ساتھی صحابہ اور آخرت کے کاموں میں یعنی وہ بات کوئی ایسی نہیں کہ حضور نے مجھے اکیلے کو بیان فرمائی لهم دین پرائیویٹ میں خلوت میں تنہائی میں خانگی میں بیان کیا.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کے سامنے عمومی انداز میں بات بیان فرمائی دی، برقرار رہا، لیکن میرے ساتھی دوسرے صحابہ 70 سال وہ بات بھول گئے برابر چلے کہ گا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہے، اور اگر ان لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کر رہے، برقرار رہا، لوگوں کے سامنے اس کو ذکر نہیں کر رہے، دوسرے صحابہ اور میں اکیلا ہی بتلاتا رہتا ہوں۔ دوسری شکل امتنا 35-36 یا یہ کہ بھول گئے ہو ایسا ظاہر اگر بعد کے زمانے کے لوگوں نے بہت سی باتیں اپنے امیر کی اطاعت لیکن کی، کسی مصلحت دین کسی پر حکمت عمل کے پیش کیا، نظر شریعت ہم پر بھول عمل گئے، کیا، دین پر عمل کرنے میں سستی اور کوتاہی نہیں کی، تو اللہ ان کے معاملے تو کو مزید کہتے کہ حضور نے بات تو عمومی فرمائی تھی، لیکن میرے ساتھی صحابہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہے ہیں، یا تو ایسا ہوا کہ وہ بھول گئے یا کسی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اسی لیے کہ بھول خلفائے گئے ہو، راشدین ایسا لوگوں کے 30 سامنے سال، ظاہر اور اس کے کرتے بعد ہیں۔ حضرت جیسے معاویہ ساتھی رضی لوگ اللہ ایک دوسرے تعالیٰ کو وعدہ خلیفہ کر لیتے بنے، ہیں، میری دعوت پھر حضرت معاویہ کی اولاد میں دعوت خلافت کرنا نہ ہو تو وہی کیا بنو کرتے ہیں؟ امیہ کہلاتے ہیں، خاندان بھول گئے اور بنو ایسے انداز میں امیہ، اور وہ رہتے حکومت ہیں۔ 70 پھر وہ سال کے بیچارہ اوپر یاد مکمل دلاتے ہوئی، کہ وہ آپ نے ایک اور اس مرتبہ کے بعد حدیث کی خاندان کتابوں بنو کے عباس سامنے کا وعدہ دور آیا، فرمایا تھا دعوت کا، اسی لیے یہ 70 کب سال کیا یہ تھا؟ مراد ہے۔ تو کب؟ گویا کہ اگر وہ کیا؟ لوگ پہلے کی طرح یعنی امیر جیسے کی کہ اطاعت بھول گئے ہو، کریں گے، ایسا انداز دین پر اختیار استقامت کرتے ہیں۔ کریں گے، تو پھر 70 فرماتے سال تک معاملہ واللہ ٹھیک ما ٹھاک ترک رسول چلتا اللہ رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو نبی من کریم صلی اللہ علیہ قائد وسلم نے 70 کا عدد بیان فرمایا، الی ان تو تقتضی صحابی کیا تنقضی پوچھ رہے ہیں؟ الدنیا، امما بقیہ او قائد مما فتنہ کا مضا، مطلب راوی فتنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کرنے تعالیٰ والا عنہ کے بڑے رہنما، فقیہ تھے، اس امت فتنے کے کو فقیہ اعظم شروع مفتی کرنے اعظم والا حضرت عبداللہ لیڈر بن مسعود رضی اللہ کا تعالیٰ حضرت عنہ، نبی تو کریم کہتے ہیں کہ صلی میں نے اللہ حضور کو علیہ سوال وسلم کیا نے کہ یہ جو جتنے بھی 70 فتنہ سال پرداز کی ہوں گے گنتی کی جائے گی، دنیا کے ختم یہ ہونے جو تک 70 سال کی گنتی کی جائے گی، جن کی بقیہ کے ماننے والوں کی پہلے تعداد، جس کے 37 ساتھیوں کے کی ماں تعداد بقیہ میں سے 300 یا زیادہ پہلے جو آپ نے ہوگی، 37 بیان یبلغ فرمائے من اس کے معه ماں 300 بقیہ میں سے ہوں گے، جس فتنے او کے مما قائد اور مضا، رہنما یا اور گزرے لیڈر ہوئے میں سے، کے یعنی یہ ساتھی 70 کہاں سے 300 یا شروع کرنا؟ 300 سے زیادہ ہوں گے، پہلے والے الا 35 قد 36 37 کو بھی سماہ شمار لنا، کرنے کا، مگر یا نبی 35 کریم 36 صلی اللہ 37 کے علیہ بعد وسلم 70 نے شمار کرنے کا۔ اس کے سوال نام کا کے حاصل سمجھ میں ساتھ آیا ہم کو کہ بیان 70 کی گنتی کیسے کرنے کی؟ دیکھو پہلے والے آتا ہے تو 35 حسر کا معنی 36 نکل جائے 37 کہ حضور وہ نے ملا جتنے لو، بھی بڑے بڑے تو پھر فتین بعد میں دنیا کتنے کے باقی اندر رہیں آنے گے؟ والے ہیں، 35 ان فتینوں کا 34 نام، 33 ان کے باپ کا نام، پہلے والے ان کے 35 خاندان 36 کا 37 نام ملاؤ، حضور نے کتنے باقی پورے رہیں گے؟ طور پر ہمارے 35 سامنے 33 بیان کر دیا۔ 34 اب یہاں اور چند اگر باتیں گنتی سمجھنے کرنے کی پہلی 35 بات، 36 37 کے قائد بعد فتنہ کس کو کہتے تو ہیں؟ مزید 70 سال سیدھا گننے سادہ کے، مفہوم ہے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 100 فتنوں کے بانی، سیدھا سادہ مفہوم۔ 106 دوسرا مفہوم، 107 یہ گنتی بیٹھے دین اسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پوچھنے کا حاصل یہ کہ پہلے والے شمار کرنے کے، کہ پہلے والے شمار نہیں کرنے کے۔ تیسرا تو مفہوم، نبی کریم صلی اللہ دین علیہ کے وسلم نام نے پر فرمایا مسلمانوں میں مما لڑائی مضا، پیدا کرنے ظہور والے اسلام سے چوتھا 70 مفہوم، سال مراد ہے، امت کے اندر یعنی وہ افتراق تینوں کے تو مراد لے ذریعے لو، اسلام یا تو کی حضور کے شان و فرمانے کا شوکت حاصل کو وہاں پر تھا زخمی کرنے ہجرت، والے، تو پھر یہ ہجرت چار سے قسم 70 کے لوگ، سال گن لو، اس طرح کے لوگ یا یہ کہ فتنے کے مراد قائد ہے کہے جاتے اول ہیں۔ وحی اور نبوت کا جو ملنا، قائد ہوتے ہیں تو نا پھر بڑے وہاں باپ سے وہ 70 چھوٹے سال باپ سے گن قائد لو، ہوا کرتے ہیں، یا اس حدیث کے فرمانے القید، کا وقت تو وہاں ہلے، سے 70 مکر سال گن کرنے لو، والے، گویا کہ پچھلی گنتی یعنی کو اس میں حضور کے مبارک شامل دور کیا سے جائے لے گا، کر قیامت تک پچھلی جتنے والی بڑے گنتی بڑے کو اس میں فتین آنے والے شامل ہیں، کیا جائے گا، لیکن وہ تو کیسے گویا فتین؟ کہ اب پہلے والے کہ جن 35 کے گن رہے، متبعین، تو بعد میں کتنے باقی؟ جن کی پارٹی میں کم از 35 کم باقی، 300 یا پہلے 300 اگر سے 36 زیادہ مراد تو بعد لوگ میں ہو کتنے گئے۔ باقی؟ دیکھو یہ 34، 300 اور کی اگر تعداد پہلے کیوں 37 بیان مراد کی تو گئی؟ بعد میں 33 سال مراد، اس مطلب طرح ہے گنتی کی جائے اتنی گی۔ تعداد ہو چلو، گئے کہ جو اجتماعی طور پر فتنہ برپا کر سکے، اجتماعیت کے ساتھ صلی اللہ ایک بڑا علیہ فتنہ برپا کر سکے۔ اب دیکھو
اگر کوئی انفرادی فتنہ ہوتا ہے تو اس کا ہنگامہ کوئی بڑا نہیں ہوا کرتا، اور عام طور پر شورا لکھتے ہیں کہ 300 کی تعداد ایک معیاری تعداد ہے۔ کسی فتین کے 300 سے زیادہ متبعین ہو تو کوئی بڑا فتنہ حضرت ابو واقد لیثی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت یا 300 سے زیادہ ہو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب غزوہ حنین اور اس کے کا لیے شر روانہ بڑا ہوئے، عام ہوگا۔ کس سن میں ہوا تھا؟ تو گویا کہ اس طرح جن کے ماننے والے غزوہ 300 حنین یا زیادہ ہوئے وہ فتنہ عام ہوگا، فتنہ بڑھے گا، فتنہ پھیلے گا اور لوگوں کو اس کا ضرر اور نقصان پہنچے گا۔ فتح مکہ کے فوراً بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتن کا نام لیا، فلم اور تغن قبیلے کا، عنکم شیئا مطلب کہ ان کا پورا وضاقت علیکم تعارف الارض حضور نے بما کروا دیا، رحبت ان کے پورے اوصاف حضور نے بیان فرما دیے۔ یہ مکہ اب اور اندازہ طائف کے لگاؤ کہ درمیان نبی جگہ کا کریم نام صلی ہے اللہ علیہ وسلم حنین۔ کو اللہ کے یہاں سے کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے، فتنوں کا فتح تذکرہ مکہ کے اپنی بعد امت کے حضور سامنے حنین کے لیے کر روانہ دیا۔ ہوئے۔ اس کی ایک تو مثال ایک دوسری درخت حدیث سے میں دیکھو، آپ کا گزر ہوا، عدد کی مثال، جیسے ایک حدیث میں حضور نے مشرکین فرمایا اس کہ درخت میرے پر بعد اپنے 30 ہتھیاروں کو کذابون، لٹکاتے 30 تھے۔ جھوٹے مدعیان درختوں کی نبوت پوجا کھڑے ہوں گے۔ مشرکین میں قدیم زمانے سے ہے۔ اب مدعی تو نبوت نبی تو کریم برساتی صلی اللہ علیہ مینڈک کی وسلم طرح ہر روانہ روز کھڑے ہوئے تو ہوتے ایک ہیں، درخت سے گزرے کہ اس کے اوپر اور حضور کے مشرکین مبارک زمانے ہتھیار سے لے کو کر اب تک میں لٹکاتے 30 تھے۔ نہیں 30,000 30 لاکھ کے قریب شورا ہو نے گئے اس کا ہوں ایک گے۔ مطلب یہ لیا ہے کہ پھر اس حضور نے کیوں درخت فرمایا کہ کے 30 ارد کذابون، گرد کہ میری امت میں میرے بعد طواف 30 کرتے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے۔ اس درخت تو کی اس کی وجہ عظمت سے کو سامنے رکھ کر یعنی گول گول بڑے پھیرے بڑے پھرتے تھے۔ جھوٹے مدعیان اور یہ بھی نبوت مطلب لیا گیا کہ ہے جن کی کہ جھوٹی اس نبوت درخت کے کی ماننے طرف والے لوگ احترام دنیا میں کی ایک نیت اچھی سے خاصی منہ بڑی کر کے تعداد میں بیٹھتے ہوں تھے۔ گے۔ جیسے باقی کہ ہم چھوٹے قبلے کی چھوٹے طرف منہ کر کے مدعیان احترام نبوت بیٹھتے تو تو ہر مشرکین روز اس دنیا درخت میں کی کھڑے طرف ہوں گے۔ احترام کی تو اس نیت طرح سے کوئی منہ بڑے کر کے فتین کو بیٹھتے بتلانے تھے۔ کے لیے حدیث میں ایسا یقال عدد لها بیان کیا ذات گیا۔ جی انواط، اس درخت کا نام ہی ذات انواط ہو گیا تھا، مطلب جس کے اوپر کوئی چیز لٹکائے جانے والا درخت، ذات و انواط، اس پر لوگ لٹکاتے تھے چیزوں کو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پیپل کے بڑ کے درخت کو کہ اس کے چاروں طرف حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹکڑے لٹکاتے کہ مجھے میری اس امت طریقے کے سے اوپر گمراہ گمراہ رسومات کرنے ہے۔ والے لیڈروں کا فقالوا بڑا یا ڈر رسول ہے۔ اللہ، تو صحابہ کہنے لگے اے گیدڑان اللہ کے گیدڑان رسول دونوں کا وزن اجعل ایک ہے۔ لنا ذات انواط تو کما گمراہ لهم کرنے ذات والے انواط، اے اللہ جو کے گیدڑ رسول سے صلی بھی اللہ علیہ زیادہ وسلم آپ خطرناک ہمارے ہوں گے۔ لیے بھی ایسے ایک باتوں کے لٹکانے بارے میں والا مجھے بڑا درخت طے ڈر کر ہے۔ دیجئے جیسا کس کو کہ کہتے ہیں مشرکین امام کے لیے الضلالہ، لٹکانے والا ائمۃ درخت المضلین۔ ہے۔ نمبر 1 ان اب کا یہاں ایک بات تعارف، ذہن میں رکھو، جو فقالو کے لوگوں فاعل کو کون؟ اپنے فعل یا صحابہ تو پکے عقیدے موحد، یا اپنے وہ تھوڑا ایسا قول مطالبہ کی کریں گے اتباع کی کہ طرف جیسے کہ بلاوے۔ مشرکین کے لیے ایسا جو لٹکانے کا لوگوں پوجا کو پاٹ کا ایک درخت اپنے ہے، ذاتی اے اللہ کے قول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذاتی ہمارے فعل، لیے بھی ایسا درخت ذاتی عقیدے کی متعین کر دو۔ اتباع کی طرف صحابہ تھوڑا ایسا بلاوے۔ کہیں گے۔ یہ ہے ائمۃ المضلین، فتح مکہ کے یعنی جن کو موقع پر شریعت سے، قرآن ایک سے، بہت دین بڑی سے، نبی تعداد سے، وحی میں سے لوگ کوئی ایمان لینا لائے۔ دینا نہیں۔ ہم جو جو لوگ عقیدے اس سے بتلا پہلے رہے وہ ایمان مانو، نہیں لائے تھے، ہم جو وہ بات فتح کہے وہ مکہ کے مانو، موقع ہم کے جو اوپر ایمان اعمال لائے۔ کرے وہ کرو۔ اب ابھی یہ ایمان ہے لائے اور ائمۃ ابھی حضور کے ساتھ المضلین، حنین جن میں کو جا رہے ہیں۔ شریعت اور دین سے کوئی تعلق لہٰذا نہ ہو، ان اور یاد کے رکھو، اندر شریعت غلط کے احکام قیادت کے سے بارے میں امت کو سب سے کامل زیادہ واقفیت نقصان پہنچا نہیں ہے۔ تھی۔ توحید گمراہ ابھی غائبین، ان کے دلوں اس سے میں امت کو سب سے جیسی زیادہ نقصان چاہیے پہنچا ہے۔ ایسی مضبوط، اس لیے کہ قائد نہیں جب تھی۔ گمراہ ہوتا ابھی ہے تازے تو اس کی مسلمان، گمراہی کا قریب اثر پوری الاسلام قوم کے اوپر نئے ہوا نئے کرتا ہے۔ مسلمان،
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے دلوں میں میری امت پر بہت وہ لوگ ہیں قالو کے آگے ارشاد فرمایا اور دیکھیے جب میری امت کے اندر تلوار چل پڑے گی تو قیامت تک وہ بہت سے تماشائی لوگ بھی ساتھ میں چلے جائے گی ان سے، اس لیے کہ مکہ یعنی ایک مرتبہ جو دارالاسلام بن نکلی گیا مسلمانوں تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر آپس میں جو تلواریں چلنے لگی، جنگ ہونے لگی، لڑائیاں ہونے لگی، فتح ہو گیا، قیامت تک پھر یہ لڑائی بند ہونے والی حضور حنین تشریف لے گئے، کتنی بڑی حنین کے قبیلے ثقیف حوازن یہاں تلوار انداز بڑے لڑنے میں بڑے ماہر لوگ تھے، آپس میں تو ان کو یہ یقین تھا کہ وہاں حنین میں تو مسلمان شریعت کے بجائے شکست کھا جائے، جبر اور جب یہ لوگ وہاں ہاریں ذریعے حل کر تو ہم لوگوں کے ساتھ جو مسائل تو پیش آتے ہیں اس کا بدلہ لینے کا موقع ہم کو، تو اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ شریعت بدلے حل لالچ میں کچھ، لیکن شریعت سے حل نہیں کریں گے آپسی اختلافات، آپسی مسائل مکرمہ، بلکہ کیسے حل کریں گے؟ ساتھ ہنین جائے اور جا کر کے جب مسلمان ہاریں گے تو ہماری ہار کا بدلہ سے منی اینڈ مسل پاور، اس طرح کے اس سے حل کرنے کے لوگ جو ساتھ چلے ہو، یہ ہے تلوار ہے ان میں سے کسی نے کہا ہو اس طریقے، یعنی جب میری امت کے درمیان جو آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائے گی ان کی طرف سے یہ بات تو پھر قیامت تک یہ لڑائی بند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپس میں تلوار چلی، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پورا کیا جاتا ہے، اور جو حضرت عثمان پر سب سے پہلی تلوار چلی کا تو آج تک یعنی امت جو ہے اس کے اندر مبتلا مسلمان ہونے کے بعد پھر آپسی کی لڑائی اور خانہ جنگیاں بند، درخت کے اوپر کچھ لٹکانے کے لیے درخت طے کرنے کا، مشرکین کی نقل اتارنے کی کیسی بات کرتے ہو؟ یہ تعجب کا جملہ ہے، پیکنگ ٹوٹ جاوے نے پھر حفاظت، اور یہ تو تم نے ایسی بات کہی تو گویا کہ ایک مرتبہ یہ تلوار پار کرنے کے بعد تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک مرتبہ جو اس کا پیکنگ نکل گیا آپسی لڑائی کے معاملے میں اور آپس میں جو تلوار چلی تو اب قیامت تک وہ چلتی رہے گی، اب وہ بند نہیں پر سے گزرے موسیٰ علیہ السلام، اب یہ نبی کریم بچڑے کی پرستش ہو رہی تھی تو بنی اسرائیل نے درخواست کی فرمائی اور آج تک اپنے رکھ تو اپنے کو آپس کا قتل و قتال، آپس کی خون ریزی، ان کا خدا کتنا اچھا نندی دیو سامنے نظر آدلین سامنے دکھتے اپنی گمراہیوں کو پھیلانے کے لیے اور اپنی لیڈرشپ کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں، ایسی درخواست کی، ایسی ریکویسٹ کی جیسے کہ تم سے پہلے نامناسب اور غلط درخواست بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی اللہ کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر ضرور چلو گے، لام تاکید بابین ثقیلہ کے ساتھ، تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر ضرور چلو گے، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چل کر آزاد کیے ہوئے غلام گمراہ ہوں گے، اور ان گمراہی کے طریقوں پر چل کر جس طرح سب لوگوں نے اپنا سامان اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، جیسے کہ اس طریقے سے تمہارے اوپر بھی اللہ کا ایک جو بیچارہ بھولا بھالا صوفی صافی قسم کا ہو تو سب لوگ جب تھک جاتے تو ہر ایک اپنا ڈھیلا کبھی بھی اٹھا لیجیے نا، کبھی یہ لے لینا، سارا بیچارہ وہ اکیلا سب کا بوجھ لے کر کے چلتا ہے، ایسا چلتا رہتا ہے ساتھیوں میں، تو سب لوگوں نے اپنا سامان ان کے اوپر رکھنا شروع کر دیا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ تو سب کا سامان اٹھا کے لے کے چل رہے، تو حضور نے فرمایا تم تو سفینہ ہو گئے، چونکہ اس زمانے کے اندر ٹیمپو نہیں تھا، ورنہ اردو ٹیمپو کی تشبیہ دیتے، انہوں نے دیکھا ہے جیسی سواری اس دور کی، اس کے حساب سے حضور نے مثال دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے سفینہ کی نسبت یہ تو سفینہ بن گئے، تمام جس طرح کشتی میں سارا سامان لوڈ کر دیتے ہیں، اس طرح تم نے اپنا سارا سامان ان کے اوپر لوڈ کر دیا۔ فرماتے ہیں صحابہ کی شان کہ جب پہلا حضور کے دربار عالی سے جو مل گیا، بس وہ ان کے لیے سب سے بڑی عزت کی چیز، اب پہلے فتنے سے کیا مراد
سفینہ کے نام سے ہی مشہور ہو گئے، یعنی کہ اصلی نام تو ان کا نسیم منسیہ ہو گئے، یاد رکھنا، اور مشہور ہو گئے وہی سفینہ کے نام سے، سعید کے شاگرد کا قول ہے، اس لیے یہ لقب دنیا کے اندر چل پڑا۔ سید سے یہ روایت تو نقل حضرت کی، سفینہ رضی اللہ اپنے استاد کی بات کی تشریح کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے میں پیش آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، الف لام ہے معرب باللام، اس لیے مراد لینے کا پر بدری صحابہ میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا، یعنی کامل خلافت نبوی طریقے کی، نبوت کے طریقے کی خلافت جو اسلام کا پہلا فتنہ تھا، دوسرا مطلب لینے کا صحابہ ایسی خلافت جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو، جو شریعت پر عمل کرے اور عمل کرواوے، شروعات ہو چکی، جو شریعت کی تمام صحابہ کرام میں اور شریعت کے مطابق صحابہ کا بڑا قائم کرے، الذین چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا گیا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کے وہ مصداق ہو، اور کہ حکومت کو دین قائم کرنے میں، عدل و انصاف و امان کو قائم کرنے میں استعمال کرے، تو تمام خلافت خلفائے کا میرے بعد ایک مقام، 30 عشرہ سال مبشرہ تک کا ایک رہے مقام، گی، بدری صحابہ کا مقام، اور اس کے اصحاب بعد بیت دنیا میں رضوان کا ایک بادشاہت مقام شروع ہو جائے گی، سابقین الاولین المہاجرین کا یعنی ایک مقام، اس میں مظالم خصوصی شروع ہو مقام جائیں والے گے، صحابہ، انصاف اور یہی حال میں کمی آ انصار کے جائے اندر گی، بھی ہے کہ انصار دین میں جو کی سابقین اتباع میں الاولین کمی آ جائے گی، جو بیت عقبہ ایسی اولا، بیت بادشاہت عقبہ دنیا کے ثانیہ میں اندر شریک ہوئے، شروع ہو جائے ان گی۔ کا بھی ایک خصوصی مقام ہے۔ تو یہ بدری صحابہ لیکن کی ایک اس کے باوجود خصوصیت بھی ان تھی کو تمام خلیفہ صحابہ کہا کے بیچ جاتا میں، رہا، گویا یوں کہنا چاہتے ہیں حالانکہ کہ اللہ اصلی تعالیٰ اور نے کامل بدری صحابہ خلافت کو 30 سال، دو فتنوں لیکن میں بعد میں مبتلا آنے والی ہونے سے بچا بادشاہتیں دیا۔ اس کو بھی لوگ خلیفہ دو کہتے فتنوں میں رہے، مبتلا خلفائے ہونے سے بنو عباس، بچا خلفائے دیا۔ بنو امیہ، دیکھو بھائی، یہ کہتے کسی رہے، انسان کی یہ جو ان کو زندگی لقب لمبی ہو دیا جائے جاتا نا، رہا، تو یہ نفس لغوی اعتبار زندگی کا لمبا ہونا اس لیے کہ کوئی کمال خلیفہ کس نہیں۔ کو کہتے ہیں؟ ان جو آگے والوں کا نائب ہو، حسن عمل، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نائب، ڈیپیوٹی، عمر لمبی ہو تو اور آگے اچھے والے عمل کا ہو تو نائب، ٹھیک یعنی ہے، آگے والا باقی امیر عمر چلا لمبی گیا، اور اس کا گناہ خلف، زیادہ ہو تو بربادی ہے۔ خلف من بعدہم خلف، تو گویا ان یہ ان بدری کے بعد میں آ صحابہ کر کتنے کے خوش امیر نصیب بنا، کہ اس بس لیے انہوں ان نے کا ایک ہی لقب فتنے خلیفہ کا رہا۔ زمانہ پایا، دو فتنے اور زمانے خلیفہ بعد ان کو والوں کو دیکھنے اس لیے بھی کہا نہیں گیا ملے۔ کہ وہ اس اگلوں لیے کے حدیث میں دعا تھی، جانشین حزب العظم میں بھی ہے، تو لغوی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے ان کو خلیفہ کہا گیا، باقی حقیقی اور سچی خلافت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 تو مجھے فتنہ آنے سے پہلے موت دے دے۔ اب حضرت سفینہ جو ہے گنوا رہے 30 سال دعاؤں میں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، اس فتنے سے زندگی کے پہلے اندر کسی کو انہوں نے اللہ اٹھا لے، قصور کو چھوڑ دیا ہے، فتنے سے بچا اور لے، آپ کو معلوم ہے کہ بہت عربی بڑی زبان نعمت۔ میں قصر کو تو بہت سی ان مرتبہ بدری صحابہ چھوڑ کو دیا جاتا ڈبل ہے، ڈبل یعنی بیچ فتنے میں جو دیکھنے ٹوٹا کا ہوا موقع عدد ہوتا ہے نہیں اس آیا، کو اللہ نے ان کو چھوڑ اٹھا دیا لیا جاتا ہے، تو تھا۔ قصور چھوڑے ہیں انہوں نے۔ ثم وقعت حضرت ابو بکر الفتنة صدیق رضی اللہ الثانیہ، تعالیٰ عنہ اس کے کے بعد خلافت 2 دوسرے سال، فتنے کا موقع حضرت آیا۔ عمر کی خلافت حضرت 10 سعید سال، کے شاگرد حضرت کہتے ہیں، عثمان کی یعنی خلافت 12 سال، واقعہ حرہ حضرت کا علی کی واقعہ خلافت پیش 6 آیا۔ سال، 28 اور 32 سخت ہو گئے 30 سال۔ پتھریلی زمین، وہ ٹوٹل گن لو پتھر 30 والی سال، سخت چاروں زمین خلفائے کالے راشدین رنگ کے اوپر مدینہ خلافت منورہ میں راشدہ وہیں سے حرہ ختم کی ہو کاروائی گئی۔ شروع ہوئی تھی، لیکن اسی لیے واقعۃ الحرہ کہا محققین جاتا کہتے ہے۔ ہیں تو جب یہاں واقعہ قصور کو حرہ گنو پیش آیا، کیا ترتیب تو آئے گی؟ حدیبیہ میں شریک صحابہ میں سے کوئی حضرت باقی نہیں، ابو بکر یعنی صدیق اصحاب رضی بیت اللہ رضوان کی تعالیٰ عنہ وفات کی شروع ہو گئی۔ خلافت 2 سال اس وقت 4 اصحاب مہینے بیت رضوان کی وفات شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ کے وقت تعالیٰ پر عنہ سارے کی بدری صحابہ کا 10 انتقال نہیں ہو گیا تھا، 6 مہینے انتقال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان بدری رضی صحابہ اللہ اور سب تعالیٰ دنیا عنہ سے کی جانے خلافت لگے تھے۔ پورے اس 12 لیے کہ سال نہیں آخری تھی، بدری اس میں صحابی کچھ دن کم حضرت تھے، سعد بن ابی اور وقاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خلافت واقعہ حرہ سے 4 پہلے انتقال فرما سال چکے 9 تھے۔ مہینے تھی۔ گویا کہ ان بدری ایک صحابہ اور کو گنتی صرف ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کا فتنہ دیکھنے کا موقع ملا، حرہ تک اب وہ یہ لوگ جو گنتی زندہ ہم لے ہوئے، نہیں تھے۔ دوسری ابھی اصحاب تیسری بدری ایک گنتی،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے 9 راتیں ید اللہ فوق ایدیہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 6 مہینے 5 راتیں. حضرت عثمان کی خلافت تو 12 سال میں 12 دن مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو کا وہ 4 سال 9 مہینے رہی. اب اس گنتی کے اعتبار سے اگر ٹوٹل ملانے جاوے اس کے بعد تیسرا 5 مہینے میں آیا یا 6 مہینے. اب یہاں انہوں نے تشریح نہیں کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت فرماتے ہیں کہ نمبر اول تیسرے فتنے سے مراد ہے 5 مہینے یا 6 مہینے کی مدت 30 سال پورے ہونے میں ابن محمد ابن مروان. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے جو خروج کا فتنہ اٹھایا. 5 مہینے یا 6 مہینے انہوں نے خلافت سنبھالی اور اس کے بعد جو ہے وہ الگ ہو گئے. کہنے لگے کہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کامل خلافت 30 سال رہے گی. 30 سال پورے ہو گئے. اب ملوکیت اور بادشاہت کا دور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی قربانی اور حجاج ابن خلافت سے دستبردار ہو کر کے وہ فتنہ مراد کے اندر اجتماعیت کو ہجری کے اندر پیش آیا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کے اندر انہوں نے بیعت کشی کے لیے بھیجا اور اس نے آ کر کے جبل قبیس کے اوپر منجنیق لگائی اور کعبۃ اللہ کے اوپر گولے برسائے. کعبہ کے پردے میں آگ. ہماری کتاب ہے ظہور مہدی کب کہاں اور کس طرح. عبداللہ بن زبیر اس کتاب کے اندر اس حدیث کے اوپر ہم نے بہت کچھ لکھی جو حکومت اور خلافت اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لینا. وہ ختم کر دی. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کو بنا ابراہیمی پر جو بنایا تھا وہ بھی یہ حدیث مع جمیع تشریحات ایک نظر دیکھ لینا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مبارک کیا تھی کہ کعبہ بنا ابراہیمی پر ہو جائے. اور بنا ابراہیمی کے اندر حتیم شامل تھا. کعبہ کے 2 دروازے تھے اور دونوں دروازے زمین سے لگے ہوئے تھے. بڑا کعبہ تھا. یہ تو حضور کی جوانی کے اندر قبل اعلان نبوت جب قریشیوں نے نیا کعبہ تعمیر کیا تو ان کے پاس حلال پیسے کم ہو گئے. قریش بہرحال کافر مشرک تھے لیکن کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے احتیاط کیا کہ ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے. تو پیسے ختم ہو گئے تو قریشی سرداروں نے مشورہ کیا تعمیر مختصر کر دو. کعبہ ادھورا چھوڑ دو. تو پورا حتیم والا حصہ چھوڑ دیا. 2 دروازے میں سے ایک دروازہ کینسل کر ڈالا اور ایک ہی دروازہ رکھا اور وہ بھی ذرا اونچا کر دیا تاکہ جس کو وہ چاہے اسی کو اندر جانے دے رہے. یہ ترمیمات کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تو یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ کعبہ کو بنا ابراہیمی پر بناؤ. تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے خلیفہ امیر بنے تو انہوں نے چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہوتے تو انہوں نے پھر جو ہے وہ آرزو پوری کی پورا کعبہ نئے سرے سے بنایا. حاضر خیر کا مطلب ہے اور 2 دروازے بنائے اور دونوں دروازے زمین لیول کے بنائے. لیکن حجاج نے جب حملہ کیا تو اس میں دشمنی میں پھر وہ کعبہ توڑا جس میں ایمان توڑ کر کے وہ قریش کی بنا کے اوپر شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں. بعد میں پھر وہ زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھ رہے ہیں کہ حضور کیا اس خیر اور بھلائی کے زمانے کے بعد کوئی شر اور برائی کا زمانہ آئے گا. لیکن پھر تشبیہ دیتے رحمۃ اللہ علیہ نے کما کان قبلہ شر کہ بھائی جیسے کہ اس خیر سے پہلے دنیا میں شر توڑو بناؤ یعنی حضور کے مبارک زمانے سے پہلے جاہلیت کا دور تھا. کفر شرک کا وبالناس تباہ وہ زمانہ یعنی جیسے اسلام سے پہلے برائی کا زمانہ تھا تو کیا اسلام کے آنے کے بعد کوئی شر کا زمانہ آئے گا؟ برائی کا زمانہ آئے گا. اتنا ختم نہیں ہوا کہ لوگوں میں قوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتے ہیں کہ یہ جو ظہور اسلام کا خیر کا زمانہ ہے باقی رہنا اس کے بعد یعنی یہ جو تیسرا فتنہ پیش آیا تو اس زمانے کے اندر لوگوں میں عقل باقی نہیں رہی. صحیح
سمجھ باقی نہیں رہی، میں نے پوچھا کوئی نیکی اور بھلائی باقی نہیں رہی، کوئی قوت اور طاقت باقی اس برائی کے زمانے میں بچاؤ کیسے ہوگا، حفاظت کیسے ہوگی؟ یعنی جب وہ شر اور برائی کا زمانہ آئے گا تو ہماری حفاظت اور بچاؤ کا سامان کیا ہوگا؟ ڈپریشن کے مریض ہو قال السیف، ہزاروں تو بچاؤ کا ذریعہ دماغی نبی مریض کریم ہو صلی اللہ علیہ تو وسلم نے فتنوں کی فرمایا تاثیر ہے کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے، تلوار یہ بچاؤ خیر اور کا بھلائی ذریعہ ختم ہوگا۔ ہو جاتی ہے، قوت طاقت ختم ہو تلوار جاتی تو ہے، ختم کرنے کا ایسا دور ذریعہ ہے۔ آیا کہ وہ دین کیسے میں سے بچاؤ کا بھلائی، ذریعہ ہوگا؟ صلاح، قوت، سمجھو اس حدیث طاقت، شریف کے اس عقل، لفظ فہم، کو۔ یہ سب چیزوں کا پہلا خاتمہ ہو مطلب یہ گیا۔ بیان جی، کیا گیا کہ تین ملاحم، لوگوں کے ساتھ تلوار کے ذریعے سے ملحمتن مقابلہ کی جمع کرنا اور تلوار سے ان کو ختم کر دینا۔ نمبر ایک، بعض یہ حضرات ہے لغوی تلوار معنی کے کے ذریعے لیے سے یوں کہتے ہیں حفاظت کہ کا یہ لحمن ذریعہ، سے مشتق یعنی جو ہے، فتنہ کرنے والے لوگ اور ہر لحم زمانے میں کے معنی آتے ان ہیں کو جو ہے گوشت تلوار کے، کے ذریعے سے ختم کر دو۔ اور اس ملاحم طریقے کو سے ملاحم تمہاری اسی لیے حفاظت کہا ہو جاتا جائے ہے۔ گی۔ دوسرا مطلب ملاحم کے مرتدین زمانے مراد میں ہے، قتل مرتدین کی کثرت حضرت کی وجہ نبی سے کریم صلی اللہ علیہ انسانوں وسلم کا کے بعد گوشت جب بہت حضرت ہو جاتا ابو ہے۔ بکر صدیق رضی اللہ ملاحم تعالیٰ جھگڑے عنہ ہوں گے، کی قتل خلافت قتال کا ہوں گے تو مبارک لاشوں کی زمانہ لاشوں آیا پڑے گی، تو ارتداد اور کا گوشت، فتنہ گوشت، دنیا گوشت کے جہاں اندر دیکھو وہاں اٹھا ہو جائے گا۔ تو اسی اس لیے بعضوں نے اس کو مرتدین کے لحمن سے ساتھ مشتق حضرت مانا، ابو بکر اور یوں صدیق کہا کہ رضی قتل و اللہ قتال کے تعالیٰ زمانے میں عنہ نے انسانوں کے قتال گوشت کیا۔ ادھر ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر جیسے دو، بہادر آدمی وہ رائے دینے لگے جیسے اسامہ کو کپڑا جو روانہ مت بنتا ہے کرو۔ نا، کپڑا حضرت اسامہ کا جو تو لشکر نبی اس کی کریم جو صلی اللہ علیہ لوم وسلم نے ہوتی ہے، مرز الوفات میں تیار کیا تھا، ساڑ روانہ گجراتی کیا میں تھا، کہتے ہیں اس کو۔ وہ ابھی مدینہ کے ایک لوم قریب دو تھا اور طریقے حضور کی کا ہوتی ہے، ایک انتقال ہو پاور گیا لوم ہوتی ہے تو اور حضرت ایک جو عمر ہے کی رائے کیا ہاتھ ہوئی سے چلنے کہ والے ابھی لوم حضور ہوتے کا ہیں۔ وصال ہوا ہے، پہلے ہمارے یہاں یہ جو دشمنوں کھتری کے واڑ کہتے مدینہ ہیں، پر حملے کا اس میں بھی خطرہ یہ ہے، سب لوم کے لہذا ہاتھ سے حضرت چلنے اسامہ والے کے ہم نے لشکر خود کو اپنی روک دو۔ آنکھوں سے دیکھے حضرت ابوبکر بچپن صدیق میں۔ رضی اللہ اب وہ جو تعالیٰ کپڑے عنہ بنتے ہیں تو اس کے استقامت اندر کے دو ساتھ دھاگے نہیں، چلتے ہیں، حضور نے جو لشکر ایک تیار دھاگا کیا لمبائی وہ میں روانہ چلتا ہے، ہو ایک گیا دھاگا ہے۔ چوڑائی میں چلتا ہے، اور آگے دو آنے دھاگے والے مل زمانے کر میں کے یہ کپڑا چیز دیکھ تیار لی ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر تو صدیق کا فیصلہ جو کتنا دھاگا صحیح ثابت ہوا، چوڑائی میں اس لیے کہ چلے، حضرت اس کو اسامہ کے لشکر بانا میں جا کہتے کر ہیں، اور جو مرتدین کے لمبائی ساتھ میں چلے مقابلہ اس کو کیا اور تانا مرتد لوگوں کہتے کے ہیں۔ فتنوں اس لیے کو کہتے ہیں تانا دبا بانا دیا ملے۔ اور تو مرتد کا بعض حضرات فتنہ یہ کہتے ختم ہیں ہو کہ یہ گیا۔ لفظ دیکھو، لحمت یہ الصوب سب سے مشتق اسلامی ہے، حکومت اور کے لحمت امور ہیں۔ الصوب کے معنی آتے یہ ہیں ہم لوگ نہیں چوڑائی چالو میں کرتے چلنے کہ والا فتنہ دھاگا، کھڑا ہو جائے تلوار جس کو دھاریاں کہتے لے ہیں کے بانا۔ یہ ہمارا کام نہیں اور ہے، بانا اور یہ تو تانا پورے آپس میں نظام مل کا کر کے مسئلہ کپڑا ہے۔ تیار ہوتا ہے۔ اس چیز کو یا اب ذہن کے ملاحم اندر کا رکھنا۔ مطلب کیا لیں گے؟ قلت کہ حضرت حذیفہ رضی لڑائی اللہ جھگڑوں تعالیٰ عنہ کے سوال زمانے کرتے کے ہیں، اندر وَهَلْ بَعْدَ لوگوں میں السَّيْفِ قتل و بَقِيَّةٌ، قتال کے لیے کیا آپس میں تلوار کے ایسا بعد بھی خلط کوئی ملط چیز ہوگا بچے گی؟ جیسے کہ تانا بانا اس جملے کو ایک دھیان سے دوسرے سمجھو۔ میں حضرت خلط حذیفہ سے ملط سوال ہو کرنے کا جاتا ہے۔ منشا کیا؟ تو تانا کیا بانا تلوار کیسے ایک کے دوسرے بعد میں بھی خلط کوئی ملط چیز ہو باقی جاتا ہے؟ رہے گی؟ یعنی اس کیا؟ طریقے سے قتال کے یعنی زمانے میں لوگ ایک دوسرے میں مسلمان گتھم جب گتھی، تین لوگوں اردو میں کو کہتے ہیں گتھم فتنوں گتھی، کی طاقتوں ہمارے کو یہاں کہتے ہیں گھسم ختم گسی، کرنے کے لیے اس تلوار طریقے سے چلائیں گے، حکم مکی، یہ جیسا کہ گجراتی حضور میں نے کہتے ہیں۔ بتلایا یہ بھی ایک کہ ملاحم فتنوں کو کا ختم معنی ہے۔ کرنے کے لیے نمبر 3، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے تلوار چلاؤ۔ تو کیا اصطلاحی مسلمانوں میں اتنی طاقت باقی رہے گی ملاحم کا اصطلاحی تلوار معنی چلانے ہے کے بعد قتال کہ وہ اور جنگ کی اجتماعیت جگہیں اور دیانت کے گویا ساتھ نبی کریم حکومت صلی اسلامیہ اللہ کو علیہ قائم کر وسلم نے سکے، خاص یعنی طور جب پر فتنوں کو آخری ختم زمانے کرنے میں کے لیے جن جن تلوار جگہوں چلائیں پر گے اور فتنوں کو جنگیں تلوار کے ہونے ذریعے والی ختم کر ہے، دیا جائے گا، اس کا تو تذکرہ کیا فرمایا پھر مسلمانوں میں کہ کن اتنی کن طاقت مقامات باقی کے رہے اوپر گی میری امت کہ میں مسلمانوں جنگیں اور کی امانت دار لڑائیاں دیانت دار نمبر اجتماعی 2، حکومت قائم ہوگی؟ اصطلاحی معنی ہے اس بڑا لیے کہ وہ تلوار لڑائی تو کا فتنوں کو واقعہ ختم کرنے میں استعمال گویا ہو نبی گئی۔ کریم صلی اب اللہ اگر علیہ اجتماعی وسلم نے دیانت اپنے والی مبارک حکومت زمانے قائم کے کرنی بعد ہو تو جو طاقت بڑی رہے بڑی گی مسلمانوں لڑائیاں میں؟ ہونے والی یہ ہے سوال کیا اس کی حضرت پیشین حذیفہ نے۔ گوئیاں تو فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی لفظ ہاں، فتنہ عام ہے، باقی لفظ رہے گی ملاحم ایسی خاص طاقت ہے۔ اور وہ طاقت کیسی رہے گی؟ ملاحم کے اندر صرف قتل و قتال جھگڑے جھگڑے جنگ اقزاء، یہ سب ایسے چیزیں امیر لوگ اور رہیں فتنے گے کے اندر جو ہر چیز فسادی آتی ہوں ہے، گے، زبانی فتنے
اپنے عقیدے ایسے لیڈر اور امیر لوگ ہوں گے جو ہر طریقے کے فتنے آتے ہیں۔ تو کتاب الفتن ایک عمومی عنوان ہے، ملاحم اس کے ذیل کے اندر خصوصی عنوان ہے۔
شراب دو گروہ میں کچرا دو جماعتوں کے درمیان جو قتل و گرد و غبار ہو، لڑائی ہو، جو میل گیری ہو، خون ریزی ہو، کون کون سی ہونے والی ہے اس کا ایسے امیر لوگ ہوں گے جو میلے ہوں گے، میلے سمجھو کہ یہ معجزہ گندگی والے ہوں گے، فسادی ہوں گے. یاد رکھنا پیشین گوئی کا سچا ہونا یہ نبوت کی سچائی کی ماننا پڑے گا. نبی جو پیشین گوئی فسادی ہوں گے، دل کے میلے اور دل کے برے ہوں پہلے سے گے، بتلا دے، لیکن کیا کریں مجبوری میں ان کو امیر اور لیڈر وہ ماننا اگر پڑے گا. کسی کی سچی ظاہر بات ہے کہ جس کے دل میں میل ہو، گندگی ہو، جس کے اخلاق خراب ہو، اس کو کون امیر مانے؟ کوئی مرزا جی نے جتنی بھی لیکن مجبوری ایسی ہوگی کہ ایسے گندے لوگوں کو بھی امیر اور ماننا نبی پڑے کریم گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جتنے لیے بھی کہ وہ پیشین طاقت گوئیاں والے فرمائی، ہوں گے، تمام پیشین ان کے گوئیاں پاس سچی منی ثابت پیسے کا ہوئی. پاور ہوگا، الف لام یا طاقت کا پاور ہوگا، اس لیے آپ لوگوں کو مجبوراً ان کو امیر ماننا پڑے گا. وہ تو پیشین دل چاہتا نہیں ہے، دل خوش نہیں ہے، پھر بھی ایسے گندے میلے لوگوں کو امیر ماننا پڑے گا. اور دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ خود امارت کے اندر بگاڑ ہوگا، یعنی امیر خود نئی نئی بدعت چالو کرنے والے ہوں گے، امیر خود نئی برائیاں چالو کرنے والے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کو امیر مجبوری کے درجے میں ماننا پڑے گا. وَهُدْنَةٌ عَلَىٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ یہ پہلے ہی لفظ گزر گیا ہے. مانا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیوے صلح وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی. خیانت اور نفاق کے ساتھ، یعنی بعض مرتبہ آدمی کو صلح کرنی پڑتی ہے مجبوری کے اندر، حالانکہ وہ صلح میں دھوکہ ہے، اس صلح میں خیانت ہے، اس صلح میں نفاق ہے، پھر بھی مجبوری کے درجے کے اندر صلح قریب کے زمانے میں یہ دو اس لیے کہ اگر آدمی مسلمان جماعت کے درمیان میں نہیں مانتا اس کو لیڈر، میں نہیں مانتا اس کو امیر، تکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ، اس لیے مجبوری کے درجے کے اندر صلح کرنی پڑے گی، ورنہ ان کی بڑی لڑائی اور ہم دو چار لوگ ہیں، کہاں ان کا مقابلہ کرنے جائیں گے؟ دونوں کا دعویٰ قلت ثم ماذا، یعنی دونوں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اس کے بعد کیا حالات آئیں گے؟ نمبر 2 ثم ينشأ دعاء دونوں کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم حق پر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد گمراہی کی طرف دعوت دینے والے پیدا ہوں گے. ہر ایک حالانکہ دعوت دینی چاہیے خیر کی، ایمان کی، ہدایت کی، لیکن گمراہی کی دعوت دینے والے پیدا ہوں گے. تیسرا مطلب یہ ایسے زمانے میں کیا کرنے کا؟ کی دعوت دینے فَإِنْ والے كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ، زمین کے اندر کوئی امیر ہو، کوئی حاکم ہو، تو اس کی بات چپ چاپ مان لینے کی، اس کو چلا لینے کا. ہم جانتے ہیں کہ یہ امیر بننے کے لائق نہیں ہے، جھوٹے قائد چھوٹے کاپ سے نہیں، چھوٹے کاپ سے ہے، بڑے کاپ سے نہیں، چھوٹے کاپ سے کھڑے ہوں گے. یہ قائد، یہ لیڈر گمراہ فتی نے، باطل میں پھر بھی اس ملت کرنے بات والے چپ چاپ مان لوگوں کے سامنے دین میں تلبیس کرنے والے کے خلاف نہ ایسے 30 شریعت جھوٹے کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ شریعت کے خلاف تو کسی کی بات مانی نہیں جائے جو گی، اللہ اور اس کے رسول پر چاہے جھوٹ وہ بولے. خلیفہ اور امیر اللہ کیسا اور ہو. رسول کے بارے میں جلد زہر یعنی اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا اور کے کہتا ہے میں اوپر نبی ہوں. سپاٹے اللہ مارے، کی طرف سے کوڑے وہی نہیں مارے، آتی اور وہ کہتا ہے یعنی کہ تمہارے میرے اوپر ظلم وہی کرے. آتی ہے. یہ ہے وَأَخَذَ مطلب. مَالُ اور دجالون کا مَالَكَ، مطلب کیا؟ تمہارا مال دین میں خلط زبردستی ملت لے کرنے لے والے، تمہارا دین مال کے چھین اندر لے، تم کو تلبیس مارے کرنے ستائے. والے. اب یہاں تو سوال بھی پیدا ایسے ہوگا ظالموں کی چپ کہ چاپ پیچھے کی روایت کے اندر تو اس کی سلاسل کا اطاعت عدد کر لو، حتمی اس کی بات اور مان یہاں لو، قریب تاکہ مملکت اسلامیہ کے اندر 30 کے بد قریب امنی کھڑے اور کیے دین جائیں گے، انتشار کھڑے ہوں گے. پیدا نہ ہوئے. تو وہاں حتمی عدد اور یہاں قریب ان کا عدد ایسا کیوں؟ ظالم کو بھی صحابہ نے برداشت پہلی کیا، توجہ سہن سمجھو. کیا، اس لیے کہ وہ کھڑے ہو جاتے. دونوں تو مملکت روایت اسلامیہ کا کے اندر خلاصہ ہے، بد امنی بڑی ہو جاتی تعداد کو اور بیان دین کے کرنا، اندر ایک 30 کا انتشار ہو عدد جاتا. متعین اسی لیے نہیں ہے. انہوں نے وہاں فتنے 30 سے کا عدد بچانے یہاں کے لیے قریب کا سارے عدد. ظلم جیسے ہمارے کو عرف برداشت میں بھی کر بولتے لیا. ہیں
کہ بھئی یہ کتنے میں لیا ہوگا، وَإِلَّا تو ایک کہتا ہے اگر کہ یہ بھی لگ تجھ بھگ سے نہ ہو 100 سکے روپے کی چیز ہے یہ، کیسے ظالم کی دوسرا اطاعت کہتا ہے کہ کرنا نہیں، تیرے 100 بس کی میں ہے۔ نہ ہوئے تو کیا کرو، اب مر دونوں جاؤ۔ کے کہنے کا مقصد کیا ہوا، تم مر جاؤ۔ مر جاؤ کا مطلب کیا ہے بڑی رقم میں یہ کہ خلوت میں زندگی گزارو، تو گویا کہ یہاں پر بڑی خلوت کے اندر زندگی گزارو، اسی لیے وہاں پیچھے تعبیر فرمایا بغیر قریب کی، اور یہاں قریب کے لفظ سے تعبیر کیا، خلاصہ بڑی تم کسی درخت کی جڑ کے اندر پناہ لے کر کے زندگی گزار لو۔ پہلے یعنی خلوت میں تنہائی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ جا کر کے زندگی گزار بتلایا گیا، موت بتلایا گیا، اور ان ظالموں کو سہن کر لو قریب تقریباً 30 قلت ثم ماذا، یہ مبہم حضور حضرت کو حذیفہ اللہ کی طرف پوچھتے سے ہیں کہ میں نے وحی نبی کے کریم ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا بعد میں کہ حضور وحی اس کے آئی بعد کیسا اور زمانہ ابہام آئے ختم گا، ہوا اور تعین کر دی گئی کہ نہیں قیامت تک 34 آئیں گے۔ عجیب وہ سوالات کرتے تھے، تو شروع پہلے روایت وحی میں ہے اجمال کہ اور دوسرے ابہام، صحابہ عبادت اور کی بعد بات میں پوچھتے تھے، میں فتنوں کی بات پوچھتا ختم کر کے 30 کے ہر طرح عدد کے کی سوال کرنے والے تعین ہوتے ہیں، کر آج کے دی گئی۔ زمانے میں بھی مفتیان نمبر کرام 3 سے۔ تیسرا قول تو حضرت حذیفہ نے امام قیامت طبرانی تک رحمت آنے اللہ والی علیہ نے ایک باتیں حدیث حضور کو نقل پوچھ کے کی امت ہے، کو بتلا دی۔ اس کے اندر 70 کا دیکھو عدد ہے کہ یہاں میری قلت امت میں ثم 70 ماذا جھوٹے کے کے اندر اندر اشارہ ہے اس بات کی اب طرف دونوں روایت کو کہ ملا، دین اور طبرانی کی ملت روایت 70 کی اسلامیہ اور یہاں کے کی زوال حدیث کا 30 کی۔ سلسلہ جاری تو رہے بعض گا۔ شرائع حدیث تو کہتے دین ہیں کا کہ وہ زوال، 70 اور ملت یہ 30 اسلامیہ ملا کا کے زوال 100 برابر کہ اس چالو امت اور کے جاری اندر رہے گا۔ 100 یہاں جھوٹے تک کہ کیا مدعیان ہوگا، نبوت اور نبی جھوٹے کریم مکار صلی اللہ دجال علیہ وسلم نے کھڑے فرمایا ہوں گے۔ ثم اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں دجال، کہ طبرانی کی پھر روایت میں جو دجال 70 ہے نکل اس سے آئے مراد گا۔ 70 جھوٹے وہاں بڑے تک اس طرح کے اور فتنے 30 ظلم جو یہاں دنیا حدیث میں میں آیا جاری اس میں ساری جھوٹی رہیں نبوت گے۔ کا دعویٰ کرنے دجال نکلنے، دیکھو جھوٹ بولنا الگ چیز ہے، وہاں جھوٹی تک نبوت یہ کا فتنے دعویٰ جاری الگ رہے چیز گی۔ ہے۔ دیکھو دونوں میں دجال فرق سمجھو، ہے۔ تو وہاں آگے جو 70 مستقل کا باب عدد ہے ہے، اس کا مطلب کیا، دیجلہ سے مشتق ہے دجال، بڑے دیجلہ۔ شاندار اور جھوٹے دیجلہ کے معنی کہ آتے جن کا ہیں جھوٹ دھوکہ پورے دینا، عالم میں فریب چلتا دینا، ہو، پوری عالمی اور اس شہرت دنیا رکھتا میں ہو، سب سے ایسے بڑا بڑے دھوکے اونچے باز، درجے کے سب سے بڑا 70 فریبی جھوٹے۔ وہ اور 30 کا دجال مطلب ہوگا۔ کیا ہے، اسی لیے کہ اس کو 30 دجال کے نام سے نبوت کا جھوٹا اس کا دعویٰ نام نہیں، اس کا کرنے لقب والا۔ ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ اس کا 70 میں لقب بڑے ہے، جھوٹے اس کا لوگ نام مراد ہے، اور نہیں۔ 30 کے تو اندر چونکہ وہ بہت نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت جھوٹے بناوٹ لوگ کرے گا، مراد ہیں۔ اس بڑے لیے اس کو فتیل۔ دجال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کلہم اور بعض یزعم کہتے ہیں کہ انہ جھوٹ اور رسول بناوٹ کی اللہ، وجہ سے اس کو ہر دجال ایک کا دعویٰ کہا جاتا ہوگا ہے کہ وہ اللہ کا اور رسول دیکھیے ہے۔ دجال پیدا ہو ہر ایک چکا کا ہے، دعویٰ، دیکھو دجال نکلے گا اور نا، کم از کم اس تو کی عمر اس دجال وقت بھی 1500 اسٹیپ سال بائی ہے، اسٹیپ دعوے کم سے کرے گا۔ کم دجال کی عمر اس وقت دعوے کتنی کرے گا۔ 1500 ایسا نہیں کہ سال آتے ہے، ہی پہلے کم سے دن کم۔ کہے کہ میں خدا ہوں، اسی لیے کہ حدیث میں آگے آخری پڑھیں دعویٰ گے، دجال کا اس خدائی کا امت کے دعویٰ ایک ہوگا۔ صحابی نے جیسے دجال کی ملاقات کی مرزا ہے۔ نے بھی ایک ساتھ حضرت دعوے نہیں کیے تمیم نبوت داری کے، رضی اللہ پہلے تو تعالیٰ اپنے عنہ آپ کو مناظر دجال سے اسلام ملاقات کہا، کی، پھر تو مجدد جب کہا، حضرت تمیم پھر داری نے مسیل ملاقات مسیح کی کہا، اور انہوں نے پوری پھر عین کارگزاری مسیح آ کے کہا، حضور کو پھر سنائی ذل نبوت، کہ میری پھر کیسے بروز ملاقات ہوئی، نبوت، کیسے ہوئی، پھر عین اور نبوت، حضور نے پھر ان کی تمام کارگزاری نبیوں مسجد سے نبوی کے افضل، ممبر پر اس بیٹھ طرح کر اسٹیپ بیان بائی فرمائی۔ اسٹیپ۔ اسی لیے تو کتاب معلوم کا ہوا کہ نام ہے حضرت تمیم داری کے اسلام الہامی لانے سے گرگٹ۔ پہلے وہ ملاقات کر کے آئے یعنی تھے۔ جس طریقے سے عیسائی گرگٹ رنگ جس بدلتا زمانے ہے نا میں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے اوپر، اس طرح اس مرزا زمانے کا الہامی 1440 سال یعنی تو اس کو ہو گئے، شیطانی الہام ہوتے تو تھے، کم اور سے تھوڑی کم تھوڑی دیر 1500 کو سال غلط تو غلط عمر دعوے ہو گئی دجال وہ کی۔ کرتا تھا۔ اسی لیے وہ کب نئے پیدا پوسٹر میں ہوا ایک وہ نیا تو اللہ دعویٰ ہی اس کا جانے۔ سامنے آتا تھا۔ تو پیدا ہو چکا ہر ہے۔ ایک کا دعویٰ اور ہوگا دنیا کہ کے وہ کسی اللہ کا جزیرے کے نبی اوپر، اور رسول ہے۔ آئرلینڈ چلو۔ کے اوپر فرشتوں نے اس کو باندھ کر کے قید کر کے رکھا ہے۔ ابھی ہماری ایک نئی تازی کتاب آئی ہے قیامت کی لیا نشانیاں، جائے گا، اس میں علم پورا اٹھا لیے دجال جانے کے سے متعلق مراد بیان ہے، وہ دیکھ لینا۔ علم تو اس میں آپ کو والے پوری دجال کی مخلص تاریخ، علماء پیدائش کی اور موت حضرت ہو جائے تمیم گی، داری نے کیسے ملاقات کی، یا وہ نفع پوری تفصیلات اس میں موجود علم ہے۔ اٹھا اور آگے جب لیا باب آئے جائے گا گا، تو وہاں بھی اور صرف تفصیلات آئے کتابی گی۔ علم تو رہ نبی جائے کریم گا، صلی اللہ علیہ عمل وسلم نے والا فرمایا علم پھر باقی دجال نہیں نکلے رہے گا، گا۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ معہو صحیح نہر علم وہ ہے جس پر آدمی ونار، عمل کرے۔ دجال کے ورنہ ساتھ آپ نے قرآن پانی کی آیتوں میں نہریں غور بھی کیا؟ ہوگی اور دو آگ بڑی کا بری مثال خزانہ ہے بھی قرآن ہوگا، پانی کی ایک نہر کتے اور کی، ایک آگ لے گدھے کر کی، کے نکلے اور گا۔ دونوں مثال جو ہے نا، جو علم پر
عمل نہ کرے اس کی ہے. دونوں خطرناک مثال قرآن میں علم پر عمل نہ کرنے والے. کون سی؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل
حمار. یہ بھی جو ہے صرف کتابی علم والوں کی مثال ہے جو عمل نہ کرے. اور وہاں کتے کی مثال ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. پڑھو آگے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. جو عمل نہ کرے، یہ عملی تکذیب ہو گئی. تو علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی کتابی علم تو بہت ہوگا لیکن اس پر عمل کرنے والے اٹھا لیے جائیں گے. وَيَكْثُرَ الزَّلَازِلُ. زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. دیکھو بھائی یہ زلزلے ہیں نا، پہلے کئی سالوں میں سننے کو ملتا تھا کہ زلزلہ آیا. اب روز اخبار میں ہوتا ہے کہ زلزلے ہوتے، تقریباً روز اخبار میں کہ یہاں ہوا یہاں ہوا یہاں ہوا، اتنے جھٹکے آئے اتنے آئے اتنے آئے اتنے آئے. کثرت ہے زلزلوں کی. یہ قیامت کی نشانیوں کے اندر سے. بعض حضرات نے زلزلوں سے مراد مجازی مراد لیا ہے. کیا مراد لیا؟ ایسے حادثے جو انسانوں کو ہلا کر کے رکھ دے وے. حقیقت کا زلزلہ نہیں، کوئی حادثہ پیش آئے کہ جس کے اندر انسان ہل جاوے. جیسے بعض مرتبہ آدمی بولتا ہے نا، بھائی ہمارے یہاں تو ایسا حادثہ ہوا کہ ہمارا پورا گھر ہل کے رہ گیا. ابے گھر کہاں ہلا ہے؟ گھر تو سلامت ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ بڑا خطرناک حادثہ ہمارے یہاں پیش آیا. تو بعض شعراء حدیث نے کیا مراد لیا؟ مجازی معنی، یعنی ایسے بڑے حادثات پیش آئیں گے کہ پوری انسانیت ہل کے رہ جائے گی. کورونا دیکھ لو، ہے نا، پوری انسانیت ہل گئی کہ نہیں ہل گئی؟ تو کا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ. زمانہ قریب ہو جائے گا. پیچھے یہ لفظ گزر چکا ہے. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ. پیچھے جو توجیحات گزری اس کے علاوہ ایک اور نئی توجیح وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ کی. بعض شراء حدیث نے اس سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مراد لیا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں امن و امان، عدل و انصاف عام ہوگا. اور حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری جماعت مل کے کھاوے تو بھی وہ انار ختم نہیں ہوگا. اور اس کے چھلکے کو لوگ اونچا کریں گے تو چھتری کی طرح ہو جائے گا. اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے. اتنی برکت کا زمانہ ہوگا. یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہوگا. اب جب برکتیں بہت ہو جائے گی، مال دولت بہت بڑھ جائے گا، تو خوشی کا، موج مزے کا زمانہ آئے گا. اور جب خوشی کا اور موج مزے کا زمانہ ہوتا ہے نا، وہ بہت جلدی گزرتا ہے، بہت فاسٹ گزرتا ہے. اور مصیبت کا زمانہ جلدی گزرتا نہیں ہے. مدرسے کی تعطیل کے دن کتنے جلدی گزرتے ہیں اور مدرسے کے ایام کتنے فاسٹ گزرتے ہیں. کھلی مثال ہے ہمارے سامنے. 2 مہینے کہاں تعطیلات کے گزر جاتے ہیں. شعبان سے لے کے شوال وہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور شوال سے بقرعید آتے آتے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے قیامت آ گئی. ہوتا ہے کہ نہیں احساس؟ تو بعض شراء حدیث یہاں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر جب عدل و انصاف، امن و امان اور خوشحالی کا ماحول ہوگا تو یتقارب الزمان، یعنی زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور لوگوں کو یہ لگے گا کہ ارے دن تو بہت فاسٹ گزر رہے، بہت جلدی گزر رہے. اسی لیے دیکھو آپ جمعرات جمعہ اور سنیچر اتوار کی مقدار نام کے تجربہ کر لو. جمعرات کی شام سے جمعہ کی شام اور سنیچر کی شام سے لے کر اتوار کی شام ناپ کے دیکھ لو کیسی لگے گی. یہ بہت تھوڑا لگے گا. ارے ابھی تو جمعرات کو اثر ہوئی نے، تھوڑی دیر میں جمعہ کی اثر بھی ہو گئی نے، مدرسے میں آ گئے نے. سنیچر کی صبح سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ہمالیہ پہاڑ توڑنے کے لیے کہا ہو. ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. سبت کے معنی آتے ہیں کاٹنے اور مونڈنے کے، تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. تو ایک معنی یہ بھی مراد لیا ہے. چلو
اور فتنے ظاہر ہوں گے اور لوگوں میں حرج کی کثرت ہو جائے گی، یعنی قتل و قتال کے پیچھے گزر گیا. چلو ہاں، وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ، ایک قرات یہ ہے فَيَفِيضَ، دوسری قرات ضمے کے ساتھ بھی ہے، دونوں قرات ہے اس کے اندر. یہاں تک کہ تمہارے اندر مال بہت زیادہ ہو جائے گا. مال کی کثرت بھی قیامت کی علامت. مال کی کثرت کا کیا حال؟ دیکھو پہلے آج سے 50 سال پہلے پورے بارڈولی کے مسلمانوں میں ایک بھی کار نہیں تھی، ایک بھی کار کسی کے یہاں نہیں تھی. اور آج کار رکھنے کی جگہ نہیں ہے. جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے مال کی کثرت، یعنی پورے گاؤں میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے لاکھ روپے دیکھے ہو. لاکھ بولتے بولتے منہ پھٹ جاتا تھا، لاکھ روپے یوں منہ پھٹ جاتا تھا، اور دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ساتھی تھا ہمارے یہاں پڑھنے میں، تو اس نے بیچارے نے زندگی میں پہلی مرتبہ 300 روپے دیکھے. تو طلبہ تو آپس میں ایک دوسرے کی مذاق اڑاتے ہی ہے نا، تو طلبہ نے اس کو بیچ میں کھڑا کیا درسگاہ میں، اور کہے کہ بھائی کھڑے ہو کے بولو کہ بادشاہ سلامت نے پہلی مرتبہ 300 روپے دیکھے. اس طرح طلبہ مذاق اڑا رہے ہیں. اور اب تو 300 روپے طلبہ ڈیلی خرچ کرتے ہیں، روزانہ کا خرچہ 300 روپے ہو گیا، وہ بھی کم میں کہہ رہا ہوں. تو کا مال کی کثرت ہو جائے گی، اور مال کی جب کثرت ہو جائے گی فَيَفِيضَ، اب اس کے مختلف معنی ہیں. نمبر 1، مال جب زیادہ ہو جائے گا تو جیسے کہ وادی کے اندر پانی بہتا ہے، اس طریقے سے مال و دولت بھی جیسے کہ بہہ رہا ہے ایسا معلوم ہوگا. ابھی دیکھو بارش کی موسم کے اندر گلیوں میں کیسے پانی بہتا ہے، تو کہا اس طریقے سے مال کی ریلم پیل ہوگی، ریلم چھیل ہوگی مال کی، دولت کی. اتنے پیسے لوگوں کے اندر ہو جائیں گے. کتنے پیسے ہوں گے؟ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، یہاں تک کہ پیسے والا پریشان پھرے گا کہ کون اس کے صدقے کو قبول کرے. مال اور دولت اتنا ہو جائے گا کہ صدقہ قبول کرنے والا کوئی ملے گا نہیں. حضور نے فرمایا اس لیے ایسا ہونے ہی والا ہے، اور بعض ملکوں میں تو ہو چکا کہ وہاں کوئی صدقات قبول کرنے والا ملتا نہیں. اس لیے تو فون آتا ہے کہ بھئی ایک بکرا صدقہ کر دینا. یہ کیوں آتا ہے کہ بھئی یہاں کوئی صدقہ لینے والا ان کو ملتا نہیں، اس لیے ہم کو فون کرتے ہیں کہ بھئی ایک صدقہ کرو، 2 صدقے کرو، اتنے روپے صدقہ کرو، اتنا گیہوں صدقہ کرو، اتنا چاول صدقہ کرو. اور پورے عالم کے اندر بھی حضرت مہدی کے زمانے میں یہ حالات آنے والے ہیں کہ مال اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا ملے گا نہیں. اسی لیے میں بیانوں میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ چندے والے آتے ہیں نا، ان کا احسان مانو، ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی صدقہ لینے والا ملے گا نہیں. تو حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، یہاں دونوں قرات ہے، اس اعتبار سے دونوں کے الگ الگ معنی کیے جائیں گے. نمبر 1، صدقہ لینے والا، قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اسی لیے مالدار آدمی غم زدہ ہو جائے گا کہ او ہو